بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان کی ایک تاریخ ہے جہاں اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہے۔ اس مہینے میں شب برات بھی ہے اور اس کے الگ سے فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات ہیں اس کے اندر، لیکن دوسری طرف اس مہینے میں ایک دل خراش واقعہ بھی پیش آیا ہے جسے واقعہ افک سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر 18 پارے میں سورہ نور کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برات کا اظہار کیا 10 آیتوں کے ذریعے۔ اتنی بڑی فضیلت کے حامل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب شعبان کی فضیلت، شب برات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں معمولات بیان کرنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افک آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں مختصر پیش کیا جائے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور اس سے حاصل شدہ سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ افک، اس سے پہلے مختصر تمہیدی طور پر آپ کے سامنے ایک اور واقعہ ذکر کر دوں جو غزوہ بھی ہے، غزوہ بنو مستلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا، جب یہ معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث ابن ابی زرار اپنے قبیلے ساتھ دیگر کئی قبیلوں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اطلاع کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے اور صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جائیں اور معلوم کر کے آئیں کہ واقعی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے یا نہیں۔ صحابی رسول اس سردار کے پاس گئے، حارث ابن ابی زرار کے پاس ملاقات کی، اس سے گفتگو کی، بات چیت کی، واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واقعی میں حارث ابن ابی زرار، اس کا قبیلہ اور دیگر کئی قبائل مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب بھی کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ رکھتے، اس کے لیے قرعہ ڈالا جاتا، تو لہذا قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا اور حضرت
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا۔ دونوں ازواج مطہرات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا غزوہ بنی مصطلق کے لیے، اور ادھر مدینہ منورہ میں سارے انتظامی امور کے لیے اپنا نائب حضرت زید بن حارثہ یا ابو ذر غفاری یا اسی طرح دوسرے صحابی لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً تینوں میں سے کسی ایک کو مقرر کیا تھا انتظامی امور کام انجام دینے کے لیے۔ اور ساتھ میں غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی۔ اب تک جتنے بھی غزوات ہوئے تھے اس میں کسی بھی غزوے میں منافقین ساتھ نہیں تھے، لیکن اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ یہ حضرات یہاں سے چلے، ادھر بنو مصطلق، قبیلہ بنو مصطلق کے سردار کو اطلاع ہوئی کہ مسلمان جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں، تو اس نے اپنے جاسوس کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کی تیاریاں، مسلمانوں کی اسلحہ، ان کے ہتھیار کی تعداد، ان کی قسمیں، ساری چیزیں معلوم کر سکے، اس لیے ایک جاسوس روانہ کیا۔ مسلمانوں نے جاسوس کو پکڑ لیا، اس کے قتل کر دیا۔ اب ادھر مسلمانوں کے خلاف کئی قبیلے جمع ہو گئے تھے، قبیلے بنو مصطلق کے علاوہ بہت سارے قبیلے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پورے جوش و خروش کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ نکل چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے جاسوس کی بھی قتل کر دیا، تو خوف کے مارے سارے کے سارے قبیلے بنو مصطلق سے جدا ہو گئے۔ یعنی سردار جو بنو مصطلق کا تھا ابن ابی زرار، حارث ابن ابی زرار، اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور سب واپس چلے گئے، لیکن یہ حارث ابن ابی زرار واپس نہیں ہوا، اپنے قبیلے کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے، مسلمان اور کافر مشرکین، تو دونوں کے درمیان کافی دیر تک جنگ چلی، ادھر سے بھی تیر برسائے جا رہے تھے، ادھر سے بھی تیر برسائے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یک بار کی ان پر حملہ کرو۔ صحابہ کرام نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور جنگ فتح کر لی۔ کافروں میں سے قبیلہ بن مصطلق کے 11 آدمی مارے گئے اور تقریباً 600 قیدی ہو گئے، جس میں سے اس سردار کی بیٹی، بنو مصطلق کے سردار حارث ابن ابی زرارہ کی بیٹی برہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدیوں میں شامل تھی، اور ان کا شوہر بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ یہ جنگ مسلمانوں نے فتح کر لی اور اس میدان سے ان کا سردار فرار ہونے میں کچھ لوگوں کے ساتھ کامیاب ہو گیا، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ جو کافر تھا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنے قبیلے کو لے کر آیا تھا۔ 11 لوگ مارے گئے، 600 قیدی ہو گئے، جن میں سے سردار کی بیٹی بھی قیدی ہو گئی، وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اور میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ اس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ تو واقعہ یہاں سے یہ ذکر کرنا ہے، واقع افک، کہ جب غزوہ فتح ہو گیا، مسلمان مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تھے کہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا اور کہا کہ صبح کے وقت ہم یہاں سے نکلیں گے۔ وہاں پر آرام کرنے کے لیے رک گئے، اور روانگی کے لیے جب اعلان ہوا صبح میں، تو سب لوگ اعلان سن کے اپنی تیاری میں لگ گئے۔ اعلان اس لیے ہوتا تھا کہ سارے لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں۔ مدینہ سے بالکل قریب علاقے میں رکے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حوائج ضروریہ قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئی جنگل میں، کیونکہ اس وقت سارے لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے تھے، مرد حضرات بھی تھے، تو سب سے پردہ کرتے ہوئے مناسب ہی معلوم ہوا ان کو کہ کہیں دور جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آئیں۔ جا کر آنے میں کافی وقفہ ہو گیا، وقت لگ گیا۔ جب وہ واپس آئی تو اپنے ہاتھ اپنے گلے پر پڑا تو دیکھی ہار گم ہو گیا ہے،
ہار گلے میں موجود نہیں ہے، اور وہ ہار وہ لے کر آئی تھی اپنی بہن کے پاس سے، اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے عاریتاً لے کر آئی تھی۔ ہوتا ہے نا کہیں پر ہمارے خاندان میں گھر میں بہنیں ایک دوسرے کو ہار لیا دیا کرتی، کپڑے لیا دیا کرتی ہیں، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے وہ ہار عاریتاً لیا تھا۔ دیکھا کہ گلے میں ہار موجود نہیں ہے، بغیر کسی اطلاع کے وہاں سے تلاش کرنے کے لیے چلی گئی، اس گمان پر کہ لشکر نکلنے سے پہلے میں یقیناً واپس آ جاؤں گی، لیکن ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جب وہ واپس آئی تو لشکر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح ازواج مطہرات اور اسی طرح دیگر مسلمان خواتین پردے کا پورے اہتمام کے ساتھ سفر کیا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت پردے کے احکام نازل ہو گئے تھے۔ غزوہ بنی مستلق کے وقت، اس سے پہلے ہی پردے کے سارے احکام نازل ہو گئے تھے، لہٰذا ازواج مطہرات بھی اور دیگر مسلمان خواتین بھی پردے کا پورا اہتمام کرتی تھی۔ ساربان جو ہوتے تھے اس وقت کجاوے اٹھانے والے، جس میں عورتیں سفر کیا کرتی تھی، ڈبے کی شکل کا، وہ ڈولی کی شکل کا ہوا کرتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ 14-15 سال کی عمر کی تھی اور زیادہ فاقے گزرنے کی وجہ سے ان کی حالت بھی اتنی نہیں تھی کہ جس سے بوجھل جسم ہو، دبلی پتلی سی تھی، لہذا ساربان جو کجاوے اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوا، اور پردے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں تھے کہ کون عورت آ رہی کون جا رہی ہے، لہذا وہ ساربان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنے کجاوے میں موجود ہے، انہوں نے اس کجاوے کو اونٹوں پر رکھ دیا اور لشکر روانہ ہو گیا۔ اب یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئی، لشکر روانہ ہونے کے بعد انہوں نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گی تو میں لشکر سے مل نہیں پاؤں گی، میں یہیں رک جاتی ہوں، کیونکہ جب ان کو اس بات کی اطلاع ہوگی کہ میں کجاوے میں موجود نہیں ہوں تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ وہیں پر چادر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی غزوہ ہوتا، لشکر روانہ ہوتا تو لشکر کے 3 حصے ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے کچھ لوگ آگے رہتے جسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں عربی میں، اور حفاظتی دستہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہلے جا کر لشکر سارے انتظامات کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر جہاں جا رہے ہیں وہ جگہ محفوظ ہے یا نہیں، دشمن کا وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں، ساری چیزیں دیکھ کر وہ دستہ آگے رہتا ہے۔ پھر سارا قافلہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور قافلہ ہوتا ہے یا کوئی چند لوگ ہوتے ہیں، پھر ایک آدمی ہوتا ہے۔ اس غزوے میں بھی اسی طرح تھا کہ 3 حصے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے 2 لشکر روانہ ہو چکے تھے، پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بعد میں آئیں تاکہ لشکر میں جس کا جو سامان چھوٹ گیا ہے وہ سمیٹتے ہوئے لے کر آتے رہیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس وہاں جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ کوئی خاتون چادر میں لپٹی پڑی ہوئی اور پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا، اس لیے آسانی سے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے، لہٰذا قریب گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی اور فوراً پردہ کیا چہرے کو، جسم کو ڈھانپ لیا۔ پہلے تو پردے کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اس کے بعد وہ چادر سے پورے چہرے کو لپٹ لیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں ہوتا، ان کے لیے اس واقعے میں سبق یہ ہے، دلیل بھی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، تبھی تو سارے جسم کو ڈھکا ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری چادر کو اوپر سے لے کر پورے جسم سے لپیٹ لیا تھا، چہرے کو چھپا لیا تھا۔ تو حضرت صفوان نے اونٹ کو ان کے قریب کیا اور دور ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بیٹھ گئی اور وہاں سے وہ نکل پڑے۔ حضرت صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے ہو کر فوری طور سے روانہ ہوئے اور تیزی سے روانہ ہوئے لشکر کی جانب، اور دوپہر کے وقت تک وہاں پہنچ بھی گئے۔ یہ واقعہ افک قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اور شعبان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 شعبان تقریباً اس کی تاریخ ہے، اور 5 ہجری بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں سن 6 ہجری لکھا ہوا ہے۔ تو 5 یا 6 ہجری میں 2 شعبان کو یہ واقعہ پیش آیا غزوے سے واپس ہوتے وقت۔ افک کہتے ہیں
بہتان کو، جھوٹ کو، کسی پر غلط الزام دھرنے کو افک کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ افک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا گیا، چونکہ غزوے میں ساتھ میں منافقین کی جماعت بھی تھی جس کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ پیچھے سے صفوان بن معطل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعد میں دوپہر کے وقت لے کر آ رہے ہیں، تو غلط بات پھیلانی شروع کر دی کہ ان کا ارادہ ہی تھا، جان بوجھ کر یہ رک کر غلط کام انجام دے کر واپس آئے ہیں۔ اور اس سارے واقعے کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں تھی، وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد تقریباً 1 مہینے تک بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی تھی۔ اب یہ 1 مہینے سے پورے شہر میں، پورے مدینہ میں یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان غلط باتیں پھیلانے لگے منافقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے معاملہ کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیمار ہونے پر، وہ معاملہ اب نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ پریشان ہوئی کہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، جب بھی میں بیمار پڑتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرتے، لیکن اس مرتبہ اس طرح سے تیمارداری نہیں کی جا رہی جس طرح پہلے کی جاتی تھی۔ آ رہے ہیں، گھر میں تشریف لا رہے ہیں، میرے علاوہ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں میری خیریت کہ عائشہ ٹھیک ہے، کیسی طبیعت ہے، اور دریافت کر کے معلوم کر کے حالت چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں بہت پریشان ہوئی، پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آ گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو نہیں فرما رہے، گھر میں آ رہے ہیں، دوسروں سے میرے حال چال معلوم کر رہے ہیں۔ بہت تکلیف میں تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے میکے جا کر آنا چاہتی ہوں، اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ میری اچھی طرح سے تیمارداری کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دے دی، وہ وہاں سے اپنے میکے چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جو ان کے والد محترم تھے۔ وہاں جانے کے بعد بھی بیمار تھی اور عرب کا یہ ماحول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہے کہ ہم عرب لوگ تھے، ہم عربوں میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے عجمیوں کی طرح۔ عجمیوں کے یہاں گھروں میں بیت الخلاء ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، لہذا ہم لوگ جنگل میں، بیابانوں میں رات کے وقت مستورات اپنے قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے، حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے رات کے وقت نکلا کرتی تھی۔ تو میں بھی مستح کے ساتھ باہر نکل گئی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ مستح حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن بھی تھی، اور حضرت مستح خالہ زاد بھانجے ہوا کرتے تھے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مستح کی پرورش کرتے تھے، ان کا خرچہ پورا اٹھاتے تھے۔ لیکن اس تہمت میں منافقین کے ساتھ کوئی مسلمان بھی سادگی کے طور پر یا سادہ لو ہونے کی بنیاد پر منافقین کی سازشوں کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کے شکار ہو کر ان لوگوں نے بھی بہتان باندھنا شروع کر دیا، جن میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستح جن کا اصل نام عوف تھا، لقب ان کا مستح تھا، یہ دو، اور اس طرح حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یہ تینوں، 2 صحابی مرد، 1 صحابیہ عورت، 3 اصحاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھنے میں شریک ہو گئے تھے کسی طرح، اور منافقین کی سازشوں کے شکار ہو گئے تھے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے رات کے وقت مستح کے ساتھ نکلی، مستح چادر میں لٹی ہوئی تھی، چادر میں ان کا پیر آیا، ٹھوکر لگی، نیچے گر گئی، گرتے ہوئے نے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی کہ ایک بدری صحابی اور خود کی اولاد اور اس طرح کی بدعا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان سے کہا کہ آپ نے اس طرح بدعا کیوں دی؟ یہ تو صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، اس طرح بدعا نہیں دینی چاہیے۔ مستح نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیا کہا۔ کہا کہ مدینہ میں جو آپ کے تعلق سے تہمت لگائی جا رہی ہے، آپ پر بہتان باندھا جا رہا ہے، اس میں یہ شریک ہے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھی نہیں، پورا واقعہ ان سے پوچھا۔ جب سارا واقعہ انہوں نے سنا دیا ام مستح نے حضرت عائشہ کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت فارغ ہوئے بغیر گھر پہ روتے ہوئے واپس چلی گئی اور رات بھر روتی رہی۔ رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر میں پہنچنے کے بعد اپنے والدہ محترمہ سے پوچھا، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے جو شہر میں گردش کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے، اور دنیا کا یہ دستور یہی ہے کہ جو خوبصورت ہوتی ہے عورتیں یا خوبصورت ہوتی ہے اور اپنے شوہروں کے بالکل قریب اور بلند مقام پر ہوتی ہے، ان کے تعلق سے دوسری عورتیں حاسد ہوتی ہے، حسد کے طور پر ان کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی ہے، لہذا تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جا رہا ہے، تم پر بہتان باندھا جا رہا ہے، مجھے اس کا علم ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا ابو کو معلوم ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ان کو بھی اس کا علم ہے۔ تو فوراً اتنا چیخ سے رونے لگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بالا خانے پر تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی چیخ و پکار آہ و بکا سن کر نیچے آئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا اس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کو ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور یہ پریشان ہے، رو رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مضبوط متحمل شخصیت تھے، مضبوط دل کے حامل تھے، انہوں نے بھی، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور جذبات میں وہ کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں ہماری طرف تو زمانے جاہلیت میں بھی منسوب نہیں ہوا کرتی تھی، اب اسلام لانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، پریشانی صحابہ کرام سے دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں آپ میں گھٹے جا رہے تھے، خاموش تھے اور انتظار کر رہے تھے وحی کا کہ وحی کے ذریعے کچھ معلوم ہو جائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ظاہر ہو جائے۔ لیکن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوری اختیار کر لی تھی، بات چیت نہیں، صرف دور دور سے خیر خیریت پوچھ رہے تھے۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا، ملاقات کی، تو حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والی ہے اور ہم ان میں خیر ہی خیر پاتے ہیں، بھلائی ہی بھلائی پاتے ہیں، ان پر جو تہمت لگے جا رہے سراسر غلط ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بخش جملے کہے، تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خواتین کے تعلق سے تنگی نہیں رکھی، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، پریشان اس میں مبتلا نہ ہو اور اتنی فکر کر کے خود کو اتنا نہ پریشان کریں، خود کو اتنا نہ گھولیں، لہذا آپ اپنی باندی سے پوچھ لیں اس تعلق سے، کیونکہ بریرہ جو ان کی باندی تھی وہ گھر سے بہت زیادہ قریب تھی، گھر والیوں سے، سارے ازواج مطہرات سے، آپ ان سے ان کے حال چال معلوم کر لیں۔ اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی کہ ان کو پورا یقین تھا کہ بریرہ جو باندی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے برات کا اظہار کرے گی، ان کے حق میں گواہی دے گی، اس لیے انہوں نے اس طرح کے جملے کہے۔ اس لیے نہیں کہے کہ ان کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ بدگمانی تھی یا ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پاک دامنی سے، عفت و پاک دامنی سے اس یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ پاک باز ہے، پاک دامن ہے، اور ان پہ کوئی تردد، کوئی شک نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، اطمینان قلب ہو جائے کہ اب تو باندی بھی ان کے تعلق میں، ان کے حق میں بات کہہ رہی ہے حضرت عائشہ کے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی باندی سے دریافت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو ان کی باندی تھی ان کو بلایا اور کہا کہ تجھے حضرت عائشہ کے بارے میں ذرا بھی کوئی شے، کوئی جملہ، کوئی حالت، کوئی کیفیت، ذرا بھی کچھ معلوم ہو تو مجھے بتلا دے، کوئی شک تردد ہو تو میرے سامنے سچ سچ بات بتلا دے۔ حضرت بریرہ کہنے لگی کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا بھیجا ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن لڑکی ہے، اور یہ سارے جو معیوب باتیں، ناقابل گرفت، ناقابل سننے کے باتیں، ایسی باتیں آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، ساری غلط بہتان ہے۔ بہت اچھی پاک باز، پاک دامن، عفت والی عورت ہے، کم سن ہونے کی وجہ سے بس ان میں یہ ایک بات ہے
کہ جب وہ آٹا گنا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے جس کو وہ بکریاں کھا لیتی ہے، بس اتنی سی بات ہے، باقی وہ پاک دامن ہے، عفت والی ہے۔ وہ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھے، لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کیا تم میرا ساتھ دیتے ہو اس شخص کے خلاف جو ہمارے گھر والوں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے بدگمانیاں جو پھیلا رہے تھے منافقین، اس تعلق سے بیان فرمایا۔ اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ حال تھا کہ رات بھر رونے میں گزار دی حضرت عائشہ نے۔ صبح کا وقت ہوا تو ان کے والدین، والدہ اور والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے قریب آئے اور تسلی کے الفاظ کہنے لگے، لیکن ان کے آنسو ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنا رو رہے تھے کہ والدین کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، کہیں اسے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اتنا رو رہی تھی۔ اسی درمیان ایک انصاری عورت بھی آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کے رونے لگی۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری ہوئی صبح کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے واقعے کے درمیان تقریباً 1 مہینے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب نہیں آئے تھے، وہ قریب آ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر کہا کہ اے عائشہ تمہارے تعلق سے فلاں باتیں گردش ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور تم صبر کرو، مجھے یقین ہے کہ اگر تم واقعی میں بے قصور ہو، بری ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا پیغام ضرور آئے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو توبہ استغفار کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، لہذا تم بھی گناہ کا اقرار کر کے توبہ استغفار کر لو تاکہ یہ ساری مصیبت چھٹ جائے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بہت زیادہ رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئی، آنسو رک گئے ان کے، اور سانس لے کر ٹھنڈی سانس لے کر انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دے دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کہوں، لہذا میں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے دیں، لیکن انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں اس سارے بہتان سے بری ہوں اور بے قصور ہوں، لہذا میں توبہ نہیں کروں گی اس معاملے میں جو میری طرف منسوب کیا گیا غلط طور پر جو منسوب کیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں بری ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے کچھ احکام ضرور نازل فرمائے گا، اور اگر میں اس کے باوجود بھی تمہارے سامنے یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اگرچہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں ساری باتوں سے بے قصور ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ بالفرض مان لو میں اس بات کا اقرار کر لوں جو میں نے گناہ کیا نہیں، اس گناہ کا اقرار کر لوں تو آپ لوگ یقین کر لیں گے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن میں اس تعلق سے اس بات پر توبہ کروں گی نہیں کہ میں نے جو گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کامل یقین تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یقیناً کوئی معاملہ ایسا پیش آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی زوجہ محترمہ بے قصور ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ ان کی برات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دیں گے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری برات نازل کی ہوئی ہے کہ بے قصور ہے، سارے بہتان ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہی تشریف فرما تھے، تو وہی آنا شروع ہو گئی، جو 1 مہینے سے وہی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اب وہی آنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ دیا گیا اور آپ کو چادر اڑائی گئی۔ وہی کی کیفیت عجیب ہوا کرتی تھی، سردی کا سخت موسم تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سخت سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک سے یعنی پیشانی کے مبارک ٹپک رہے تھے، قطرے ٹپک رہے تھے۔
اتنی گرمی ہوتی ہے وحی کی. جب وحی کا معاملہ، نزول وحی کا معاملہ مکمل و ختم ہوا، لیکن اس دوران میں مطمئن تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، برحق فیصلہ ہوگا، اور میرے ہی حق میں فیصلہ ہوگا. اور میرے والدین پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ان کی جان نہ نکل جائے. اور وہ اس لیے پریشان تھے کہ پتہ نہیں اب ہماری بیٹی کے تعلق سے کیا حکم نازل ہوگا، کیا سزا نافذ ہوگی، کیا جرم ثابت ہوگا، اس لیے پریشان تھے. لیکن جب وحی کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، چہرے سے پسینے کو صاف کیا اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ظاہر ہوئے، اور کہا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تعلق سے برات کا اظہار کیا ہے اور تمہارے اوپر جو بہتان لگا ہوا تھا سب کو جھٹلا دیا ہے. پھر مسجد نبوی میں گئے، وہاں جا کر سارے لوگوں کو جمع کیا، وہاں پر اعلان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا برات کا، اور یہ نزول آیتوں کا جو ہوا تھا ساری آیتوں کی تلاوت کی، اور جو منافقین تھے ان کو بلایا، اور جو مسلمان منافقین کی سازش میں آ گئے تھے ان کو بھی بلایا. حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو بلایا. ان تینوں پر حد جاری کی، جھوٹا بہتان لگانے کی بنیاد پر 80 کوڑے لگوائے گئے. اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس پر 2 حدیں جاری کی گئی، یعنی 80 کوڑے 2 مرتبہ اس پہ لگائے گئے. تو اس طرح یہ فیصلہ ہوا. یہ واقعہ شعبان کے مہینے میں پیش آیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بہتان کسی پر نہ باندھیں. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اگر بہتان باندھ بھی رہا ہے تو شرعی دلیل کے بغیر بہتان نہ باندھیں کہ 4 عینی گواہ موجود ہوں، اس کے بعد کسی تعلق سے کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ بھی قاضی کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں. اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی غیبت کرے، اس کے تعلق سے برائی پھیلائے. اور دوسرے مسلمانوں کے لیے سبق بھی ہے کہ جب کہیں بھی غیبت کرتا ہوا دیکھے تو لوگوں کی بدگوئی میں اور بدگمانی میں ان کا ساتھ نہ دیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے غیبتیں کرتا ہے تو اس مجلس میں شامل ہو کر ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کو وہیں باخبر کر دیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ بڑا بہتان ہے. قرآن مجید میں انہی آیتوں میں فرمایا گیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ مومنات اور مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے اور اس کو آگے پہنچائے. ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کے تعلق سے غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں. اور اس واقعے میں بہت سارے سبق مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے یقینی کامل کے ساتھ، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یقین کامل کے ساتھ دعا کی تھی. اتنا بڑا بہتان باندھنے کے بعد بھی اللہ سے رجوع ہوئی، سجدہ ریز ہوئی، اللہ سے دعا کی. اور دوسرا یہ معاملہ، یہ سبق ملتا ہے کہ حالات ہم پر زندگی میں جب بھی پریشانی آ جائے، جب بھی ہماری زندگی میں ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر حالات آ جائے تو صبر کا اور نماز کا دامن پکڑے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی کیا، نماز میں اللہ کی طرف رجوع ہو گئی اور اللہ سے دعا کی اور صبر کیا سارے بہتان کے باوجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے واقعے میں صبر کا مظاہرہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول اس بات پر قادر تھے کہ بہتان لگانے والوں کو بلاتے فوراً سزا دے دیتے، 1 مہینے کا وحی کا انتظار نہ کرتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر تحمل سے کام لیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر جب حالات آئے، پریشانی آئے تو ہم ہائے واویلا مچاتے نہ پھریں، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے مسائل کو اللہ سے حل کریں. اور اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کلی طور پر غیب کا علم نہیں تھا، محیط علم نہیں تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار نہ کرتے، 1 مہینہ پریشانی میں تکلیف نہیں گزارتے، بلکہ غیب سے معلوم کر لیتے کہ غلطی کس کی ہے، کس نے بہتان باندھا ہے، کون غلط کام کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا. جو وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا جاتا تھا وہی علم آپ کو ہوا کرتا تھا. اس عقیدے کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوا کرتا تھا، تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا.
اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ وحی کا انتظار نہ کرتے۔ اس طرح بہت سارے اس سے سبق لیے جا سکتے ہیں کہ ہم کسی پر تہمت نہ باندھیں، کسی کے تعلق سے برا نہ کہیں، اور معاشرے میں کسی مسلمان کے تعلق سے برائی نہ پھیلائیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی دفاع کرتا ہے، یعنی جب کوئی چند لوگ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے بہتان پھیلا رہے ہیں، تو تیسرا بندہ آ کر دفاع کرتا ہے اس کے غائبانہ طور پر، اس کے غیر موجودگی میں، کہ نہیں بھائی یہ تو بہتان ہے، بری بات ہے، اچھی بات نہیں، آپ کے پاس شرعی دلیل کیا ہے؟ آپ شرعی دلیل کے بغیر یعنی 4 گواہ کے بغیر کسی مسلمان پر عیب نہیں لگا سکتے، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی مسلمان پر بہتان نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی مسلمان، حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے جہنم کی آگ سے۔ اور اگر کوئی غیبتیں دیکھتا ہوا، بہتان دیکھتا ہوا خاموش بیٹھ جاتا ہے، دفاع نہیں کرتا اور بہتان پھیلاتا ہے، کسی کی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے پل پر اس کو کھڑا کر دیں گے، ایسے شخص کو، اور اس کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ جس کے تعلق سے بہتان باندھا تھا، جس کی غیبت کی تھی، اس سے صلح کر لے، اس سے اپنا معاملہ درست کر لے، یا پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ ہے جو غیبتوں کے تعلق سے، بہتان کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی عبادت یہ کہی گئی کہ من حسن الظن من حسن العبادتی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادتوں میں شامل ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی غیبتیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بہتان نہیں لگانا چاہیے، اور بغیر شرعی دلیل کے کسی کی تعلق سے کوئی برائی، کوئی بری بات پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ